السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بابا آپ بہت پریشان حال نظر آ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ ارے بھائی کیا کہوں، میں تو اپنے گھر کی خستہ سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری کئی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، ان کے لیے قاعدے کے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ ارے بس اتنی سی بات، آپ کسی سے میرا نام پوچھ کر میرے گھر آ جاتے۔ میرے دو بیٹے بالکل نوجوان ہیں جن کے رشتے بہت سی جگہوں سے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اللہ کرے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے، اور جو بات طے کرنی ہے یہی کر لیں تاکہ میں اسی وقت سے انتظام میں رکھوں۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میری بھی یہی رائے ہے۔ اچھا تو آپ جہیز میں کیا کیا سامان دیں گے تاکہ ابھی اندازہ ہو جائے؟ ارے بھائی آپ کو جہیز میں کیا کیا چاہیے؟ بس زیادہ کچھ نہیں، ایک صرف کار، فریج، واشنگ مشین، کولر، اے سی اور جو ضروری سامان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں آپ سے ملتا ہی نہیں، میں کہیں اور دیکھ لوں گا۔ ارے بابا آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے ہوائی جہاز یا ٹرین کا مطالبہ تھوڑی کر دیا جو آپ اتنے ناراض ہو گئے، بلکہ یہ چیزیں تو معاشرے میں رائج ہیں۔ کیا کروں بھائی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے تو صرف 1000 کی پرانی سائیکل اور 100 روپے کی گھڑی کا انتظام کر رکھا تھا، سوچا تھا کہ اس میں ہی کام چل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے آپ لوگ بات پر بحث کر رہے ہیں، دیکھیں نا مولانا صاحب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے آیا تھا اور یہ مجھ سے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں غریب آدمی کہاں سے لا کر دوں گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے بھائی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نکاح اور شادی کو، جو کہ اسلام میں ایک عبادت ہے، اس میں سودے بازی کر رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے تو معاشرے کی اصلاح اور دنیا سے جہیز کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، قوم کو اس گھٹیا اور ذلیل کام سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر رکھا ہے، لیکن آپ جیسے دنیا داروں نے اسے تجارت بنا رکھا ہے۔ ارے شرم کرو اور خدا سے ڈرو۔ میں ابھی اصلاحی معاشرے کے پروگرام میں جا رہا تھا، لیکن آپ دونوں کی باتیں سن کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی، یہ میری طرف سے 10 روپے چائے پینے کے لیے رکھ لیجیے اور میری بیٹی کا رشتہ کسی اچھے لڑکے سے کروا دیجیے۔ ارے بابا آپ خاموش رہے، مجھے ذرا ان مولانا صاحب سے بات کرنے دیجئے جو بڑے گھر روپر سے باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے جو باتیں کہی مجھے ان سے بہت تکلیف پہنچی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ شادی ہی نہ کرے۔ ارے یہ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی بیوقوفی خود ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے کوئی کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے۔ مولانا صاحب آپ تو ساری باتوں کا نشانہ مجھے ہی بنا رہے ہیں، جبکہ میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں اور اسلام کے ان احکام سے بے خبر ہیں۔ لگتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ برا آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، یہ باتیں تو میرے دل کو لگنے والی ہیں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے سامعین آپ کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں۔ کیوں بھائیو، مولانا صاحب نے ٹھیک کہا نا؟ جی مولانا صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا آپ لوگ جہیز لینے اور دینے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ جہیز سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے، اقتصادی ترقی ہوتی ہے، لڑکی والوں کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی جہیز کی بدولت میاں بیوی خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ اس جیسے سڑیل بڈھے اور بخیل جو اپنے داماد کو 1000 کی پرانی سائیکل اور 100 روپے کی پلاسٹک کی گھڑی دے کر خود بھی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تنگی میں رکھنا چاہتے ہیں۔
جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں تو کیا ہم ڈاکہ ڈال کر اور چوری کر کر آپ کے لیے صفقات کا انتظام کریں؟ ہم کسی غریب کے یہاں شادی کر لیں گے وہ ٹھیک ہے، مگر چوری اور ڈکیتی کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ارے آپ بہت بڑے حریص اور لالچی طبیعت کے انسان معلوم ہوتے ہیں، کاش آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا اور سوچا ہوتا کہ یہ جوان افراد ایسے ہیں جو اپنی مالی تباہی کی وجہ سے اندھیرے پن اور بڑھاپے تک کی شادی نہیں کر پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آگے یہ مالی بجٹ کہاں سے پورا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے میرے ذہن پر جہالت کے پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا اور آپ نے بہت قیمتی باتیں بیان کی کہ اگر زندگی بھر آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں تب بھی اس احسان کا بدلہ نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، رب کریم آپ کو